ان ربکم حیی کریم، تمہارا رب بہت ہی حیا والا ہے، وکریم اور بہت کرم والا ہے، یستحیی اس کو شرم آتی ہے، اس کو حیا آتی ہے، اذا رفع الرجل یدیہ کہ جب ایک بندہ اپنے ہاتھوں کو اس کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے، ان یردہما صفرا کہ ان کو وہ خالی لٹا دے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ میرے بندے نے اپنے ہاتھ میرے سامنے اٹھائے ہیں، امید کے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہیں، تو میں ان کو خالی واپس لوٹا دوں۔ اگر اب انسان جب ایک خاص دعا کرتا ہے اپنے لیے، جس کی وہ کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ ایک امید بھی کرتا ہے کہ میری یہ دعا بڑی جلدی قبول ہو جائے گی، لیکن کبھی کبھی ڈیلے ہو جاتا ہے اور دعا قبول نہیں ہوتی، تو انسان ایک ٹائم آتا ہے کہ مایوسی کی طرف جاتا ہے، اور ایسی مایوسی کی طرف جاتا ہے کہ اس کو ڈپریشن ہونے لگ جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ مایوس ہونے لگ جاتا ہے۔ تو مغیرہ بھائی، اس مایوسی سے کیسے نکلا جائے؟ ٹی بھائی، ہمیں ہمارے دین نے دعا کے بہت سے آداب سکھائے ہیں، اور میں آپ کے اس سوال کے جواب میں 2 آداب کا ذکر کروں گا۔ پہلا ادب وہ یہ ہے کہ جب بھی انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اس کے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے اس دعا کا جواب دے گا۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگو کہ تمہارے دل میں یہ یقین ہو کہ میرا رب مجھے اس کا جواب دے گا۔ اور ایک بڑی خوبصورت حدیث مجھے بڑی انسپائر کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان ربکم حیی کریم، تمہارا رب بہت ہی حیا والا ہے، سبحان اللہ۔ وکریم اور بہت کرم والا ہے، یستحیی اس کو شرم آتی ہے، اس کو حیا آتی ہے، اذا رفع الرجل یدیہ کہ جب ایک بندہ اپنے ہاتھوں کو اس کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے، ان یردہما صفرا کہ ان کو وہ خالی لٹا دے۔ دوسرا ادب ربی بھائی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم عام طور پہ بھول جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے جہاں پہ ہمارا بھرپور یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا رب جواب دے گا، وہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے حسن ظن بھی ہونا چاہیے۔ یعنی دعا کو بغیر حسن ظن کے مانگنا، یہ دعا جو ہے رائے گاں ہو جاتی ہے۔ یہ حسن ظن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا، اس کا مطلب کیا؟ میں آپ کو سیدنا زکریا علیہ السلام کی مثال قرآن مجید سے دیتا ہوں۔ سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا مانگنے کی ایک پوری منظر کشی کی ہے، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا۔ حضرت زکریا کہتے ہیں کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، واشتعل الرأس شیبا اور میرے بال سفید ہو گئے۔ میں آسان الفاظ میں پیرافریز کر کے بیان کر رہا ہوں۔ ولم اکن بدعائک رب شقیا، لیکن اس کے باوجود اے اللہ کبھی بھی جب بھی میں نے تم سے دعا مانگی، یعنی اے اللہ میں نے جب بھی تجھ سے دعا مانگی ہے، کبھی بھی میں تیری دعا سے مایوس نہیں ہوا، نامراد نہیں ہوا۔ اچھا، یہ دعا تو اللہ تعالیٰ سے مانگی بڑے خوبصورت انداز میں، یعنی عاجزی اور انکساری دیکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یقین بھی ہے کہ اللہ کبھی آج تک میں مایوس نہیں ہوا، نامراد نہیں ہوا۔ اب میں ذرا آپ کو حسن ظن کی مثال دیتا ہوں۔ حسن ظن کا یہاں پہ مفہوم یہ ہے کہ سیدنا زکریا علیہ السلام نے اس بات کا اقرار کیا کہ اے اللہ، یہ میری ضرورت ہے، یہ میری طلب ہے، یہ میری چاہت ہے، لیکن مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ تو میری اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی خاص وسیلے کا محتاج نہیں ہے، یعنی میری یہ پریشانی تو بغیر اولاد دیے بھی پوری کر سکتا ہے۔ سبحان۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حسن ظن کے بارے میں کس خوبصورت انداز سے ذکر کیا۔ قرآن مجید کی آیت ہے، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، کہ زکریا نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے میرے رب، لا تذرنی فردن، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ اور تو بہترین نگہبان ہے، وارث ہے۔ یعنی یہاں پہ اولاد نہیں مانگی، اپنی ضرورت کا، اپنی طلب کو پیش کیا کہ اللہ میرا اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے بعد کیا ہوگا۔ جو انسان کو سب سے زیادہ خوف ہوتا ہے کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے والدین کا کیا ہوگا، لیکن ساتھ اس بات کا اقرار کر دیا، اللہ تو بہترین وارث ہے۔ کیا مطلب ہے؟ سب سے بہترین نگہبان تو ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ مجھے اولاد ملے، لیکن یہ پتہ ہے اس بات کا کہ تو میری ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، کیونکہ تجھ سے بہتر نگہبان کوئی ہو نہیں سکتا۔ میری اولاد سے بھی بڑھ کر تو میرا نگہبان ہے، میرے گھر والوں کا نگہبان۔ تو ان آیات پر سبحان اللہ میں کبھی غور کرتا ہوں نا، تو مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آج کل ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو بعض اوقات تو ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب جواب دے گا،
اور بالفرض اگر یقین ہو بھی جائے تو اس کے باوجود بعض اوقات ہم اللہ کے بارے میں حسن ظن نہیں رکھ پاتے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میرا مسئلہ تبھی حل ہو سکتا ہے جب یہ خاص چیز مجھے مل جائے. ہمارے انبیاء نے اور ہمارے جو رسول تھے انہوں نے اپنی زندگی سے اس بات کو واضح کیا کہ اللہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے.